بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرنے کے بارے میں۔ تو اجتماعی دعا نماز جنازہ کے بعد کرنا یہ بدعت اور خلاف سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سے اور صحابہ کرام تابعین کی زندگیوں میں کہیں ایک جگہ بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد دعا کروائی ہو یا صحابہ کرام میں سے کسی نے نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کروائی ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کروانا یہ اس میت کے لیے یعنی صحابہ کرام کے لیے کتنی بابرکت بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اصل میں نماز جنازہ خود دعا ہے، یہی میت پر دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس طرح نماز جنازہ ادا کر کے میت کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ یہ کتنی جامع دعا ہے، اس میں ہم میت کے لیے بلکہ سارے انسانیت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، وہ بھی ایک دعا ہے۔ تو اب جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا مانگنی چاہیے، وہ پہلی دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ کسی وقت بھی مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا۔ حالانکہ یہ ان کی دلیل نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف دلیل ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی طریقہ مقرر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جس وقت چاہو مجھ سے مانگو، تو پھر نماز جنازہ کے بعد اس وقت کو کیوں مخصوص کیا جاتا ہے کہ ہم اسی وقت اجتماعی دعا مانگیں گے؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی مجھ سے مانگو گے میں آپ کی دعا قبول کروں گا۔ تو پھر آپ نماز جنازہ سے پہلے بھی دعا کر سکتے ہیں، نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کے علاوہ آپ اکیلے بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ مسجد میں جا کر 2 نفل پڑھ کے بھی اس میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس دعا کے لیے نماز جنازہ کے فوراً بعد کا جو وقت ہے اس کو کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ پھر دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب آپ میت پر نماز جنازہ پڑھ لو تو اس کے لیے خالص دعا کرو، یعنی خلوص نیت کے ساتھ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذا صلیتم یہ ماضی کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز جنازہ پڑھ لو۔ حالانکہ حقیقت میں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہو تو نماز جنازہ کے دوران جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں ان میں خلوص نیت کے ساتھ اس میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ نحوی قاعدہ ہے، علماء نحو فرماتے ہیں، ہدایت النحو ایک نحو کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ اذا جب ماضی کے صیغہ پر داخل ہو جائے تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یہاں پر اذا صلیتم ماضی کا صیغہ ہے، تو جب اس پر اذا داخل ہو گیا تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز جنازہ پڑھیں گے تو اس میں خلوص نیت کے ساتھ خالص مغفرت کی دعا کرنی ہے اس میت کے لیے۔ اور اس کی اور بھی کئی مثالیں ہیں قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اب اگر اس کو ماضی میں کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر اپنے چہرے کو دھو، یعنی وضو کا طریقہ بیان کیا گیا کہ اس طرح وضو کرو۔ تو کیا نماز میں کھڑے ہونے کے بعد وضو کیا جاتا ہے؟ تو ہم اس کو مستقبل کے معنی میں لیں گے کہ یعنی جب آپ کھڑے ہونے کی ارادہ کرو، کھڑے ہونے کی تیاری کرو تو اس سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ، اب یہ قرأت بھی ماضی کا صیغہ ہے، اگر اس کو ماضی کے معنی میں لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ قرآن پاک پڑھ لو تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، حالانکہ یہ معنی کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے لگو تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تو یہاں پر بھی مستقبل کے معنی میں آ گیا۔ اسی طرح وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ بھی اسی کی دلیل ہے کہ یہاں پر بھی ماضی کا صیغہ مستقبل کے معنی میں ہے۔ تو یہ ہے نحوی طور پر نحوی قاعدہ۔ اب محدثین کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ابن ماجہ شریف کے مصنف ہیں، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے کہ نماز جنازہ کے دوران میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، باب الصلاۃ، باب الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازۃ، یہ الفاظ آتے ہیں، یعنی نماز جنازہ کے دوران میت کے لیے دعا کرنا، یہ انہوں نے باب باندھا ہے اور اس کے تحت انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ یعنی ان کے نزدیک بھی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ کے دوران خلوص نیت کے ساتھ میت کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اسی طرح مشکات شریف کی شرح مرقات عربی کی شرح ہے اور اس کے مصنف ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ ان کا ارشاد بھی یہی ہے کہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ تیسری تکبیر کے بعد اللہ اکبر جب ہم پڑھتے ہیں تیسری تکبیر، پھر اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہاں پر خصوص نیت سے، خلوص نیت کے ساتھ اس میت کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ تو محدثین کے نزدیک بھی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ کے دوران میت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ دعا کرو، اور نحوی طور پر بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر صلیتم کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تم نماز جنازہ سے فارغ ہو جاؤ۔ تو اس ساری علمی تحقیق سے ہمیں یہی ثابت ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے دوران دعا مانگنی چاہیے، اور یہی دعا مانگنے کا طریقہ ہے، اور خود نماز جنازہ یہی دعا ہے۔ اس کے بعد اجتماعی طور پر لوگوں کو جمع کرنا، دعا کرنا، یہ بدعت ہے، خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی سے یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔